بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1995 کے جنوری کی ایک سرد ترین رات تھی۔ موسم بے حد سرد تھا اور ہوا کے جھونکوں میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ میں اپنی میڈیکل کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ چھٹیاں گزارنے اپنے آبائی گاؤں رہنے گیا، جو شہر سے تقریباً 300 میل دور تھا۔ ہم وہاں 3 دن گزار کر اب واپس گھر جا رہے تھے۔ ہمارے سفر کا آغاز شام کے قریب شروع ہوا تھا اور اب اندھیرا پھیلتے پھیلتے شام مکمل رات میں بدل چکی تھی۔ میری والدہ نے اس علاقے میں اپنی جوانی گزاری تھی اور وہ ایک شارٹ کٹ سے شہر جانے کا راستہ جانتی تھی۔ ان کے مشورے پر میں نے اس چھوٹے اور بہت کم استعمال ہونے والے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستہ تنگ، سنسان اور جنگلوں کے درمیان سے گزرتا تھا، جہاں دونوں طرف گھنے درخت اور اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ سردی کی شدت کے ساتھ یہ راستہ کسی بھوت بنگلے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی اور میں بہت محتاط ہو کر گاڑی چلا رہا تھا۔ میری والدہ اگلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ میں بہت احتیاط سے اس نئے سنسان، تاریک اور تنگ راستے پر گاڑی چلا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب میں نے جھاڑیوں کے درمیان سے ایک سایہ دیکھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی کا سایہ تھا جس نے صرف ایک دھوتی جیسا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ جھاڑیوں کے اندر سے نکلا اور سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا جیسے لفٹ مانگ رہا ہو۔ سردیوں کے مہینے میں اس کا یہ حال دیکھ کر میرے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گاڑی نہیں روکی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے آگے نکل گیا۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا، ایک عجیب خیال نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اتنی شدید سردی میں وہ آدمی اس حلیے میں وہاں کیسے پہنچا، اور جھاڑیاں جو اتنی گھنی تھیں کہ ان کے اندر بغیر زخمی ہوئے جانا ممکن نہیں تھا، وہ وہاں سے بغیر کسی زخم یا خراش کے کیسے نکلا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بیک مرر میں دیکھا اور پیچھے دیکھتے ہی میری دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئیں۔ جہاں ابھی میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا، وہاں اب ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی جو سڑک کے درمیان سے نکل رہی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور فوراً گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جس کی وجہ سے میری والدہ جاگ گئیں اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جسے سن کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئیں۔ ہم کافی آگے نکل آئے تھے، لیکن خوف میرے دل میں ابھی بھی ویسے ہی موجود تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سڑک پر پڑ رہی تھیں اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی، جیسے جنگل بھی اس خوفناک واقعے کے اثر میں تھا۔ لیکن پھر ایک اور غیر معمولی بات ہوئی۔ سڑک کے ایک موڑ پر میں نے دوبارہ اسی آدمی کو کھڑے دیکھا۔ وہ اب بھی وہی دھوتی پہنے ہوئے تھا اور اس بار اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک چمک رہی تھیں، جیسے اندر کوئی آگ جل رہی ہو۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا اور ہم اس جگہ سے بہت آگے نکل آئے تھے، اور یہ راستہ اتنا سنسان تھا کہ کوئی انسان بغیر سواری کے اتنی جلدی یہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اچانک میری والدہ نے مجھے کہا کہ گاڑی کی رفتار تیز کر دو اور یہاں سے نکلو۔
ان کی آواز میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ مجھے یاد ہے، یہ وہی راستہ ہے جہاں میں نے اپنی جوانی میں ایک غیر معمولی واقعے کے بارے میں سنا تھا۔ یہاں کئی سال پہلے ایک گاؤں تھا جو آگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں عجیب واقعات پیش آتے تھے۔ والدہ کی بات سن کر میرے اندر مزید خوف پیدا ہو گیا اور میں نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور ہم صبح سویرے اپنے آبائی شہر پہنچ گئے۔ لیکن آج تک وہ رات میری زندگی کی خوفناک یاد بن کر رہ گئی ہے۔ کئی سال بعد جب میں ڈاکٹر بن چکا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ راستہ آج بھی ویسا ہی سنسان اور پراسرار ہے۔ مقامی لوگ وہاں صرف دن میں سفر کرتے ہیں اور وہاں کے بارے میں کئی پراسرار کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ آگ کہاں سے آئی تھی؟ اور وہ منظر کیوں میرے ساتھ پیش آیا؟ ان سوالات کا جواب آج تک میرے پاس نہیں، لیکن وہ رات اور اس کا خوف ہمیشہ میرے دل و دماغ میں زندہ رہے گا۔